امت کو لے لے. حضور کو اٹھایا ام ایمن نے. ام ایمن فرماتی ہے وہ پہاڑی ہے جہاں پر حضور کی ماں کی قبر شریف ہے. میں نے وہاں پر حاضری دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پر پلکوں سے جھاڑو لگایا حضور کی ماں کی قبر شریف پر. افسوس یہ ہے کہ وہاں کے وہابیہ حکومت نے حضور کی امی کی مزار کے اندر زمین کھود کر کے بم نصب کر کے اسے اڑا دیا، یہ کہہ کر کے کہ حضور کی ماں کا ایمان ثابت نہیں ہے. فیصلہ آپ کریں، اس سے رشتہ ناتا رکھنا کیوں گوارا ہو گیا، جو نبی کا نہ ہوا کیسے تمہارا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ام ایمن کہتی میں اونچی پہاڑی سے نیچے آئی اور پھر اپنے سامان کو تہہ کرنے لگی. قافلہ چلنے لگا. پھر جب میں اپنے سامان کو تہہ کر کے میں نے دیکھا تو حضور نہیں تھے. وہ کہتی حضور غائب تھے. میں نے آواز دی تعال محمد، محمد آؤ، محمد آؤ. حضور کو آواز دی، حضور نہیں ملے. ام ایمن کہتی میں پریشان ہو گئی، حضور کہاں چلے گئے. میں نے اپنا سامان نیچے رکھا اور نیچے رکھنے کے بعد پھر دوڑ کر کے اسی پہاڑی پہ جب چڑھ کے گئی تو جب پہاڑی پہ چڑھی تو ام ایمن کہتی میں نے کیا دیکھا، حضور امی کی قبر سے لپٹ کے اماں اماں کہہ کے رو رہے تھے. میں نے بڑی مشکلوں سے حضور کو اٹھایا اور آقا کریم کو سہارا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلوں سے نیچے اترے اور پھر مکے آ کر کے اپنی ماں ام ایمن کے دوپٹے کے سائے میں چھپے ہوئے تھے جب عبد المطلب اپنی بہو سے ملنے کے لیے آئے. صاحبوں کبھی وہ داستانیں جور و جفا پڑھے، داستانیں مصطفیٰ پڑھے جو بڑی آلام اور مصائب کے ساتھ لکھی گئی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ 4 مہینے کے بچے، 4 سال کے بچے 4 گھنٹے کے لیے اسکول جاتے ہیں تو ماؤں سے ایک جدائی دیکھی نہیں جاتی ہے. اسکول کے دروازے پر 1 گھنٹہ پہلے چلی جاتی ہیں. ہم اس ذات کی بات کرتے ہیں جس کے دل کو اللہ نے سب سے زیادہ نازک بنایا تھا. اللہ کے رسول فرماتے چچا میں نے کیا کہا، جب میں 2 مہینے کا تھا ماں کی پیٹ میں تو میرے باپ کا انتقال ہوا. جب میں 6 سال کا تھا تو میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا. اور جب میں 8 سال کا تھا تو میرے سامنے میرے دادا کا انتقال ہوا. آپ مجھ سے کہتے ہیں اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے. میں کسے بناؤں اپنا چیف گیسٹ؟ میرا کون ہے؟ نہ میری ماں ہے، نہ میرے باپ ہے، نہ میری بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے. حضور رونے لگے. پھر جناب ابی طالب نے کہا کوئی خاص ہو تو بنا لے. صاحبو علامہ مختار ابن نعیمی امریکہ کی یہ تحقیق ہے، اسے یاد کر لے. اگر دل کے ہے تو بولنا. پھر حضور نے معلوم ہے کیا کہا، چچا اگر اجازت دیں تو میں اپنی شادی میں ایک ذات کو چیف گیسٹ بنانا چاہتا ہوں. اس نام کو سن کے سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ بولے. بڑی مبارک ہے. آپ شہروں میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں دیہات میں رہتی ہے. 80% لوگوں کی مائیں دیہات میں رہتی ہیں. میں جب گزرتا ہوں الہ آباد کے قریب میں تو قاری صاحب کی والدہ تقریباً آدھا کلومیٹر دور پہ رہتی. میں گاڑی کا شیشہ ہی کھول کر کے ان کی ماں کو سلام کرتا ہوں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے چلا آتا ہوں. میری ماں نہ صحیح کم سے کم میرے بڑے بھائی کی ماں تو ہے. سمجھ رہے ہیں آپ شہر میں رہتے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں آپ جیسے پیروں کی آواز دینے والے دوسرے مردوں کے آنے پر دروازہ کھول دیتی ہے. آپ جیسی آواز کسی کو سنتی ہے نا تو وہ گرتے پڑتے ہوئے دروازے پر آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کے پرانے کپڑے جو 10 سال کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں نا، تمہاری مائیں کبھی اس سے اپنے سینے سے لگا کر کے سوتی ہیں. تمہاری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو اٹھا کے چومتی ہے. میرا بیٹا پردیس میں ہے اور پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے. آج میرے بیٹے کی چپلیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں، میرے بیٹے کی شرٹ دکھائی دے رہی ہے. صاحبو اپنی ماں کو بھولا نہ کرو انشاءاللہ بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی. جملہ ریورس کرتا ہوں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں یہ ریاض الجنہ میں باب عائشہ ہے تیسری صف کے پاس میں. حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس باب عائشہ سے اس دروازے پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میرے آقا فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا. نبیوں کا امام کہتا ہے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی تو میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا. صاحبوں بیوی کی محبتوں کے چکر میں ماں کو بھول مت جایا کرو انشاءاللہ بولے. اللہ کے رسول نے معلوم ہے کیا کہا، میرے آقا فرماتے